یہ حالات کیوں ہیں؟ عشق اور محبت کے نام پر آپ اپنی پوری کمیونٹی اور پوری قوم کو تباہی کے گڈھے کی طرف کیوں ڈال رہے ہیں؟ اسلام میں کوئی عشق نہیں ہے، اسلام میں محبت ہے، اور یہ محبت بھی کون سی محبت ہے؟ جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ اسلام میں نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے، محبت کے بعد نکاح نہیں ہوتا۔ اسلام میں لو میرج نہیں ہے، اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ پہلے لڑکی کو پسند کرو پھر نکاح کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے رشتہ دیکھو، لڑکی پسند آ جائے نکاح کر لو، محبت کر کے نکاح کرو۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں، اسلام میں لو میرج نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم، جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ کالج کے کیمپس میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ہاسٹل کے کمروں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ کٹیہار کے پارکوں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ریسٹورنٹ میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ زنا کے اڈوں پر نہیں پیدا ہو سکتی۔ جو محبت نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے، جانتے ہو نکاح والی محبت کیسی ہوتی ہے؟ 60 سال کا بوڑھا ہے، 50 سال کی بڑھیا ہے، نہ بڑھیا کے اندر اب کوئی خوبصورتی بچی ہے، نہ بڈھے کے اندر اب کوئی طاقت بچی ہے، لیکن بڑھیا کو کھانسی آتی تو بوڑھا بے چین ہو جاتا ہے، بوڑھے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے بڑھیا بے چین ہو جاتی ہے، بڑھیا 2 دن کے لیے مائکے چلی جاتی ہے، بوڑھے کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، بوڑھے کے سر میں رات میں درد ہوتا ہے، بڑھیا اپنی نیند قربان کر کے اپنے شوہر کے سر کو دباتی ہے۔ یہ پیار ہے میرے بھائی، یہ ٹرو لو ہے، یہ محبت ہے۔ یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے محبت پیدا کی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت ڈال دی، رحمت ڈال دی۔ اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ لڑکا لڑکی کو نہیں جانتا، اس نے کبھی شکل بھی شادی کے پہلے نہیں دیکھی تھی، اس کے ماں باپ گئے، لڑکی کو پسند کیا، نکاح ہو گیا، مولوی صاحب نے اللہ کا قرآن پڑھا، کلام پڑھا، نکاح ہو گیا۔ دونوں میں اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ لڑکا اگر پردیس میں جانے لگتا ہے، لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی۔ اللہ نے فرمایا یہ محبت پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ میرے بندو، یہ سچی محبت ہے، یہ سچا پیار ہے جو اس کے دل میں ہم نے ڈالا ہے، جو شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ہم نے ڈالا، جو بیوی کے دل میں شوہر کے لیے ہم نے ڈالا۔ آج ہمارا نوجوان زنا کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے، مسلمان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، آج سب سے پہلے اپنے ایمان کی قدر کرو۔ ابھی جو لوگ موجود ہیں اور ابھی تک انہوں نے اس کار خیر میں حصہ نہیں لیا ہے، میں اپنی طرف سے بھی ان سے گزارش کروں گا، تقریریں تو آپ سنتے رہیں گے، اصل مقصد آج کے پروگرام کا اللہ کے گھر کی تعمیر ہے میرے بھائی، اور اس کام سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ جو بھی کر سکتے ہو اس مسجد کے لیے آپ دل کھول کر کے تعاون کریں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، آپ کے مال میں برکت دے، اور جو بھی آپ نے اخلاص کے ساتھ آج اس مسجد کے لیے دیا ہے اللہ اس کا اجر آپ کو قیامت کے دن عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے داہنی طرف بہت سارے، دائیں بائیں دونوں طرف میڈیا چینل والوں نے اپنے اپنے کیمرے اور اسٹینڈ لگائے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، میں آپ کی وجہ سے اب سیمانچل کے جلسوں میں سوچ رہا ہوں کہ آنا بند کر دوں، اس لیے کہ روزانہ میرے پاس کچھ چینل والوں کے تھمبنیل کے فوٹوز آتے ہیں، اور صرف ویو کے لیے کہ لوگ ہمارے چینل کو زیادہ دیکھیں، اس مقصد کے لیے اتنی بیہودہ تصویریں میرے فوٹو کے ساتھ لگائی جا رہی ہیں، اور الٹے سیدھے ٹاپک، جس ٹاپک پر میں نے بات نہیں کی ہے وہ ٹاپک لگا کر کے یوٹیوب کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ یقین کیجئے اگر اس طریقے سے 2-4 پیسے آپ کما بھی لے تو وہ کمائی آپ کی حرام کی۔ آپ
تقریر کو ریکارڈ کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں, اس میں آپ ملاوٹ مت کیجئے. صحیح جس عنوان پر بات کہی گئی ہے اس عنوان پر آپ تقریروں کو اپلوڈ کیجئے, اور تھمبنیل اپنے ویو کے لیے آپ تھمبنیل کے ساتھ کوئی ایسا کام مت کیجئے جو غلط ہے. قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے, میں کر سکتا ہوں, میں ابھی تک اوائڈ کر رہا ہوں, مگر کچھ چینل والے سدھر نہیں رہے ہیں. میں ابھی ادب سے کہہ رہا ہوں, احترام سے کہہ رہا ہوں, محبت سے کہہ رہا ہوں, اللہ کے واسطے آپ لوگ باز آ جائیں, ورنہ آگے مجھے اس علاقے میں پروگرام دینے کے پہلے یہ شرط لگانی پڑے گی کہ کسی چینل والے کو آپ آنے مت دیجیے. اس لیے کہ ابھی آپ دیکھیے کہ ہماری جماعت کے بڑے مقرر, نامور مقرر مولانا جرجیز صاحب کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں اس میں بھی ان چینل والوں کا بہت بڑا دخل ہے. انہوں نے جو بات کہی نہیں ہے اس چیز کو بھی ان کی طرف منسوب کیا گیا اور ان کے نام سے تھمبنیل وغیرہ بنائے گئے. میرے بھائیوں, آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کسی عالم کی, کسی مقرر کی زندگی برباد کر سکتی ہے. آپ ایسا کام مت کیجیے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 41, آیت نمبر 41 پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جہاں پر بھی کوئی مصیبت ہے, کوئی سنکٹ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی فساد ہے, کوئی بگاڑ ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ہے دنیا میں بگاڑ. ابھی کورونا سے ہم نکلے نہیں تھے کہ آج ملک کے کتنے حصوں میں ڈینگو پھیلا ہوا ہے. انسان بیمار ہوتا ہے, ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے, جانچ آتی ہے, پلیٹلیٹ کم ہو گیا, 1.5 لاکھ ہونا چاہیے 50,000 ہو گیا, اگلے دن 25,000 ہو گیا, پلیٹلیٹ ختم, آدمی ختم. ایک مچھر انسان کو موت کے گھاٹ اتار دے رہا ہے. میرے بھائی, ملک کے کتنے حصوں میں آج سیلاب اور باڑھ سے کتنی ہلاکتیں ہوئی. آپ کا یہ سیمانچل کا علاقہ بھی سیلاب سے بہت متاثر رہتا ہے. کتنی جگہوں پر سوکھا پڑ جاتا ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, کسان پریشان ہیں. یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں میرے بھائی, یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین کے اندر, آسمان کے اندر, خشکی کے اندر, تری کے اندر, کائنات کے چپے چپے میں جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے, بگاڑ نظر آئے, تباہی نظر آئے, بربادی نظر آئے, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ, تو اے انسانوں اس پر تم غور کرو, وچار ومرش کرو, اس پر غور کرو گے تو تم یہ پاؤ گے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, وہ تمہارے برے کاموں کا نتیجہ ہے. دنیا میں جہاں پر بھی بگاڑ ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے, تمہارے برے کرتوت ہیں, تمہارے غلط کام ہیں, تمہارے پاپ ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے انسانو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اس دنیا میں فساد ہے, بگاڑ ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں کیوں نازل فرماتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ اعمال کی تم کو سزا دے دے. سارے اعمال کی سزا نہیں دے رہا ہے اللہ, کچھ اعمال کی سزا دے رہا ہے. سارے اعمال کی اگر وہ سزا دے دے گا, روئے زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہ بچے گا. دنیا میں اتنا پاپ ہو رہا ہے, اتنا گناہ ہو رہا ہے, اتنا شرک ہو رہا ہے, اتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ اگر اللہ سارے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے تو روئے زمین پر کوئی سانس نہیں لے سکتا, کوئی زندہ ہی نہیں بچ سکتا. وہ تو کچھ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, ہم تمہارے کچھ کرتوتوں کی سزا اس لیے دے رہے ہیں, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اے میرے بندو تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو, تم اللہ سے توبہ کر لو, تم اللہ سے معافی مانگ لو, تم اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا لو, تم اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے معافی مانگ لو. مگر آپ غور کیجئے میرے بھائی, کورونا کی مصیبت آئی, ایک ایک محلے سے, ایک ایک گاؤں سے 20-20 جنازے نکلے.
رمضان کا مہینہ تھا، کتنے شہروں میں اور کتنے محلوں میں ہم نے دیکھا مسجدوں سے اعلان ہو رہا ہے، ایک اعلان ختم ہوا دوسرا شروع، دوسرا ختم ہوا تیسرا شروع۔ یہ دور بھی ہم نے دیکھا۔ وہ عورتیں جو کبھی چہرہ نہیں ڈھانکتی تھی، انہیں بھی اپنے چہرے کو چھپانا پڑا، انہیں بھی ماسک لگانا پڑا۔ ہوائی جہاز پر وہ ایئر ہوسٹس جس کو اپنے شریر کو ننگا رکھنے کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے، تنخواہ دی جاتی ہے، اس ایئر ہوسٹس کو بھی اس بیماری نے سر سے پیر تک نقاب میں، اس کو آپ نقاب کہیے، اس کو آپ ماسک کہیے، اس کو آپ جو ہے سرکشا کوچ کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، اس کو اپنے شریر کو ڈھانپنا پڑا۔ ہم نے یہ دور بھی دیکھا میرے بھائی۔ مسلمان مسجد میں نہیں جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بہت ہوتا تھا لوگ جمعہ کی نماز میں مسجد میں آ جاتے تھے، لوگ عید بقرعید کی نماز میں عیدگاہ میں آ جاتے تھے۔ کورونا نے وہ دور بھی ہم کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے، مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے۔ تم نہیں آتے نا مسجد میں، مت آؤ۔ اب مسجد میں تم آ نہیں سکتے، مسجد کے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے، تو چاہ کر کے بھی تم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ کورونا کے اس دور میں ہم نے عید کی نماز اپنے گھر میں ادا کی جو کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ تراویح کی نماز میں نے اپنے گھر پر اپنے پریوار کو پڑھائی۔ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن اسی کورونا کے دور میں نے 10 پارے یاد کر کے اپنے گھر میں تراویح کی نماز پڑھائی۔ میری ماں کا آخری رمضان تھا، اللہ نے یہ توفیق بھی مجھ کو بخشی کہ آخری رمضان کی تراویح کی نمازیں میری ماں نے میرے پیچھے پڑھی، جو زندگی میں کبھی پاسبل نہیں تھا۔ کورونا نے ہم کو وہ حالات بھی دکھائے میرے بھائی، لیکن حالات جیسے ہی نارمل ہوئے، ہم اور آپ اپنے پرانے ڈھرے پر لوٹ آئے، ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے میرے بھائی۔ زنا کے اڈے آباد ہو گئے۔ دلی کے اندر جب لاک ڈاؤن کھلا تو سب سے پہلے شراب کی دکانوں پر لائن لگ گئی۔ غور کرو کہ آج کا انسان اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ انسان کتنا کٹھور ہو چکا ہے، کتنا سنگ دل ہو چکا ہے، اس کا دل کتنا پتھر ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتا، یہ اللہ کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا، یہ توبہ کرنا نہیں چاہتا، یہ اپنے پاپوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے یہودیو، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اتنے پاپ کیے، تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب پتھر کے اوپر بار بار پانی پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، مگر اے یہودیو، تم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہو کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اللہ نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا۔ آج یہودیوں کی جگہ ہم اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچیں، ہمارے دل بھی میرے بھائیوں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ روزانہ جلسے ہو رہے ہیں، نومبر دسمبر کا مہینہ آپ کے سیمانچل میں جلسوں کا مہینہ ہے۔ آج اس گاؤں میں تقریریں، کل اس گاؤں میں تقریریں، پرسوں فلاں گاؤں میں تقریریں، 20 تقریریں ہم سن رہے ہیں، لیکن بے نمازی آج بھی بے نمازی ہے، سگریٹ پینے والا آج بھی سگریٹ کا عادی ہے، شراب پینے والا آج بھی شراب کا عادی ہے، حرام کھانے والا آج بھی حرام خور ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے، پاپ کرتے کرتے ہمارے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ، جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیتا ہے، ایک بلیک کلر کا ایک کالے رنگ کا پوائنٹ اور دھبا اس کے دل کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، بار بار اللہ کو ناراض کرتا ہے، بار بار وہ غلط کام کرتا ہے، تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فذالک الران، تو دل کے اوپر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے، ایک پردہ چڑھ جاتا ہے، اور اسی پردے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، میرے بندو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے میرے بھائی، اللہ نے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے بچایا ہے۔ اتر پردیش میں آؤ، بنارس سے 200 کلومیٹر کی دور پر ایک درگاہ ہے، نام ہے کچھوچھا شریف، ہر جمعرات کو عورتیں جا کر کے سجدہ کر رہی ہیں وہاں پر۔ اور آگے بڑھو لکھنؤ کے قریب دیوا شریف، رنڈی کا ناچ ہوتا ہے وہاں دیوا شریف کے عرس کے موقع پر۔ اور آگے بڑھو دلی میں نظام الدین کی درگاہ، وہاں پر لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھو راجستھان میں اجمیر ہے، مسجد بغل میں ہے، اللہ کے در پہ سجدہ کرنے والے نہیں ہیں، مگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پر لاکھوں لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان شرک کر رہا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے جوتے کیوں پڑ رہے؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تجھے ذمہ دار بنایا تھا، لا الہ الا اللہ، تو نے اس لا الہ الا اللہ کی کو ختم کر ڈالا، تو نے اتنا شرک کیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پر تو نے اپنی پیشانی کو اتنا ذلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تجھے سپہ ہستی سے مٹا دے۔ کل رات میں میرا پروگرام تھا یو پی کے اندر، لکھنؤ کے قریب میں ایک جگہ رائے بریلی، مجھے وہاں کے نوجوانوں نے دعوت دی، کہا شیخ صاحب ہمارے یہاں بالکل اہل حدیث نہیں ہے، 2 4 5 گھر کے لوگ ہیں، آپ آئیے، پورا علاقہ قبر پرستوں کا علاقہ ہے۔ محبت رسول کے موضوع پر وہاں میری تقریر ہوئی۔ بڑا اچھا قصبہ ہے یو پی کا رائے بریلی، بڑی ترقی بھی ہے وہاں کے مسلمان تو ہیں، وہ کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ سر جھکانے والے۔ دیپاولی کا تہوار آیا، ہمارے کتنے مسلمان غیر مسلموں کو مبارکباد بھی دے رہے تھے اور بڑے بڑے بینر لگا رہے تھے۔ اسی بہار میں سیوان میں ایک جگہ میں نے دیکھا بینر لگا تھا، کوئی مسلمان دکاندار اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دیوالی کی مبارکباد دے رہا تھا، اور بینر پہ لکھا تھا ماں لکشمی آپ پر کرپا کرے۔ یعنی مسلمان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے اور شرک کا مطلب کیا ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جو اس کی توحید کو برباد کر دیتی ہے۔ کچھ بے شرم مسلمان ہیں، کہتے ہیں ارے ہم تو بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی مرغا ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے نام پر بکرا ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے در پہ چڑھائی گئی مٹھائی آئی، یہ بے شرم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا ہے۔ کل کو سور کا گوشت تیرے سامنے آئے گا تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لے گا، کل کو شراب تیرے سامنے پیش کی جائے گی تو بسم اللہ پڑھ کے پی لے گا۔ جتنی حرام شراب ہے اور جتنا حرام سور کا گوشت ہے، اتنا ہی حرام ایک مسلمان کے لیے وہ چیز ہے میرے بھائیوں جس چیز پر غیر اللہ کا نام دیا گیا۔ نہیں جانتے ہمارے مسلمان بھائی۔ آج کل بڑا میڈیا میں ایک معاملہ چل رہا ہے، دلی کے اندر ایک مسلمان لڑکے نے غیر مسلم لڑکی کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے تھے، اب یہ بھی چل رہا ہے سماج میں، شادی کے بغیر لڑکا لڑکی رہ رہے، سماج کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سماج اس کو برداشت کر رہا ہے۔
یہ نیا بھارت ہے، یہ آدھنک بھارت ہے، یہ ماڈرن بھارت ہے۔ میرا اسلام تو یہ کہتا ہے تم نکاح کر رہے ہو، تم شادی کر رہے ہو، مولوی صاحب بھی آ گئے، انہوں نے نکاح بھی پڑھا دیا، لیکن آپ کا مقصد گھر بسانا نہیں ہے، آپ کا مقصد صرف اپنی شہوت کو پوری کرنا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ محسنین غیر مسافحین، نکاح کا مقصد گھر بسانا ہے، پریوار بسانا ہے، صرف اپنی شہوت کو اور اپنی سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنا نہیں ہے۔ بھئی انسان اور جانور میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ یعنی اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نکاح کریں اس مقصد کے تحت کہ ہم صرف اپنی خواہش پوری کریں، نہیں، آپ کو گھر بسانا ہے، آپ کو بیوی کا حق ادا کرنا ہے۔ وہ اسلام جو نکاح کے معاملے میں اتنی پابندی لگاتا ہے، کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے دے گا کہ لڑکا لڑکی بغیر شادی کے لیو ان ریلیشن شپ میں رہیں؟ کھلی ہوئی زناکاری ہے۔ اور آفتاب نام کا وہ لڑکا شردھا نام کی ایک لڑکی کے ساتھ رہتا تھا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ شردھا کے گھر والوں کو اعتراض تھا کہ نہیں تھا، سوال یہ ہے کہ آفتاب کے گھر والوں کو اعتراض کیوں نہیں تھا۔ سماج کی یہ دوگلی تصویر بھی ہمیں ختم کرنی پڑے گی میرے بھائی۔ ہم نے لڑکیوں پر پابندیاں لگائی، لڑکوں کے لیے سب معاف ہے۔ اسٹیج سے تقریریں ہوتی ہیں، لڑکیاں میک اپ نہ کریں، لڑکیاں خوشبو نہ لگائیں، لڑکیاں نقاب میں رہیں، لڑکیاں پردے میں رہیں، اور لڑکا رات رات بھر گھر سے غائب رہے، اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر اسلام ایک لڑکی کو یہ حکم دیتا ہے، ایک عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ پردے میں رہے، وہ بے حیائی نہ کرے، وہ زناکاری کا کوئی کام نہ کرے، تو اسلام ایک مرد کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، وہ زنا کے قریب نہ جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے مسلمانوں تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ بڑا ہی برا راستہ ہے، بڑا ہی برا کام ہے۔ اور جانتے ہو، میں ابھی کٹیہار سے آپ کے اس گاؤں میں آ رہا تھا، راستے میں کہیں برج بن رہا تھا، برج کے اوپر راستہ ابھی بنا نہیں ہے، تو برج کے شروعات میں سرکار نے، گورنمنٹ نے ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا جس پر کراس کا نشان بنا دیا کہ یہ راستہ جانے کا نہیں، اس پر مت جانا، اس لیے کہ اگر وہ نشان نہیں لگے گا، ہو سکتا ہے رات کا ٹائم ہے، ڈرائیور کو پتہ نہ ہو، وہ برج پر گاڑی چلا دے اور آگے جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اسلام نے اگر یہ کہا کہ زنا کا راستہ خراب راستہ ہے، تو اسلام نے اس راستے پر جگہ جگہ بورڈ بھی لگائے ہیں میرے بھائی۔ گھر میں دیور بھی رہتا ہے، بھابھی بھی رہتی ہے، اسلام نے یہ حکم دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، جو عورتیں تمہارے لیے غیر محرم ہیں، جو تمہاری ماں نہیں ہے، جو تمہاری بہن نہیں ہے، جو تمہاری بیٹی نہیں ہے، جو تمہاری بہو نہیں ہے، ان عورتوں کے پاس تم نہ جایا کرو، ان کے پاس تم تنہائی میں نہ جایا کرو، ان کے ساتھ تم اکیلے میں نہ رہا کرو۔ نبی نے ایک لفظ کہہ دیا، جیجا کو منع کر دیا گیا وہ سالی کو بائک پر بٹھا کے سیر نہ کرائے، دیور کو منع کر دیا گیا وہ بھابھی کے ساتھ بائک پر نہ بیٹھے، وہ اکیلے کمرے میں بھابھی کے ساتھ نہ بیٹھے۔ یہ تو ہمارے انڈیا کا کلچر ہے، بھابھی ماں سمان ہوتی ہے۔ اسلام کی نظر میں بھابھی ماں سمان نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کی نظر میں بھائی کے مرنے کے بعد چھوٹا بھائی اپنی بھابھی سے شادی بھی کر سکتا ہے، بھائی کے طلاق کے بعد شادی کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے، وہ آپ کے لیے پردہ ہے، آپ کا اس سے لمٹ ہونی چاہیے آپ کے اور اس کے بیچ۔ اسلام نے زناکاری کے راستے میں میرے بھائیوں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے۔ خالہ کا لڑکا اور خالہ کی لڑکی آپس میں غیر محرم میں، خالہ کی لڑکی اپنے خالہ زاد بھائی سے لمٹ میں رہے، حد میں رہے، اس سے پردہ کرے۔ پھوپھی کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، بڑے ابو کی لڑکی، یہ تمام کے تمام رشتے غیر محرم ہیں۔ آج ہمارے سماج میں ان رشتوں کو کوئی غیر محرم نہیں سمجھتا۔ گھر میں عورتیں، چاچا کا لڑکا گھر میں آتا ہے، عورتیں اس سے کوئی پردہ نہیں کرتی، آرام سے اس کے سامنے جیسے چاہے ویسے بیٹھ جاتی ہیں۔ اسلام نے یہ کہہ کر کے بس نہیں کر دیا
کہ زنا کے قریب مت جاؤ. اسلام نے زنا کے راستے میں جہاں جہاں انسان زنا کے راستے پہ جا سکتا ہے اسلام نے بڑے بڑے بورڈ لگا دیے. آپ حیرت کریں گے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک بتایا کہ عورت دوپٹہ کیسے پہنے گی. بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہم کو سکھایا ہے کہ عورت دوپٹہ کیسے اوڑھے گی گھر کے اندر، اپنے سسر کے سامنے، اپنے جیٹ کے سامنے، اپنے دیور کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے وہ دوپٹہ کیسے پہنے گی گھر کے اندر. گھر کے باہر تو وہ نقاب میں رہے گی. فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر رکھا کرو. دوپٹہ کندھے پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، دوپٹہ گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے. اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر رکھو. یہ نہیں کہ چلو ہمارا بھائی تو ہے، ہمارے سسر ہے تو کیا ہو گیا. مسلمان عورت کا دوپٹہ اس کے گریبان پر ہونا چاہیے. یہاں تک بتایا اللہ نے قرآن میں کہ اگر ایک عورت کو کسی غیر محرم مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بات کیسے کرے گی. اللہ نے فرمایا قرآن کے 22ویں پارے میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اے مسلمان عورتوں جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے اور بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تم اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو، اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو، تم اپنی آواز میں کڑک انداز پیدا کرو، تم سختی کے ساتھ بات کرو. سامنے والے کو یہ نہ لگے یہ مجھ کو لائن دے رہی ہے، سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ مجھے سگنل دے رہی ہے. سامنے والے کی امیدوں کو توڑ دو. تم سختی سے بات کرو، تم نرمی سے بات نہ کرو. آج کل یہ بھی چل رہا ہے. فیس بک والی دینی بہن، لڑکی نے پوسٹ ڈالی، کوئی قرآن کی آیت لکھی، لڑکوں کی لائن لگ گئی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کیا ہے صاحب؟ ارے یہ ہماری دینی بہن ہے. اب یہ دینی بہن جو رہتی ہے پھر وہ فیس بک کے میسنجر پر آتی ہے، پھر وہاں پہ چیٹنگ ہوتی ہے، پھر چیٹنگ کے بعد ملاقات ہوتی ہے. یہ زناکاری تک پہنچانے والے راستے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اسلام نے ان راستوں کو بند کیا ہے. آپ کی کوئی دینی وینی بہن نہیں ہے. ویسے تو سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب آدم کی اولاد ہے، سب حوا کی اولاد ہے. آپ کی بہن صرف آپ کی سگی بہن ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، یا آپ کی رضائی بہن ہے جس نے آپ کے ساتھ دودھ میں جو شریک ہوئی ہے. جس عورت کا دودھ آپ نے پیا ہے اس لڑکی نے بھی پیا، وہ آپ کی بہن ہے اور آپ کی سگی بہن ہے. باقی دنیا میں کوئی بہن نہیں ہے آپ کی. اس سے آپ کو پردہ، اس لڑکی کو آپ سے پردہ کرنا ہے اور آپ کو اس سے دور رہنا ہے. تو آفتاب نے اور شردھا نے لیو ان ریلیشن شپ میں وہ زندگی گزار رہے تھے. اب کیا معاملہ ہوا اللہ عالم. میڈیا میں خبر، آپ میڈیا کو تو مسالہ ملنا چاہیے صاحب. مسلمان لڑکے کا نام مسلمان ہے، لڑکی کا ہندو ہے، اتنا کافی ہے میڈیا کے لیے. اس نے 28 ٹکڑے کیے تھے اپنی محبوبہ کے، اس کی لاش کے 28 ٹکڑے کیے تھے اور اس کو فریز میں رکھا. اب میڈیا والوں کو نفرت پھیلانے کا ایک موقع مل گیا کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں یہ حالات کیوں ہیں؟ عشق اور محبت کے نام پر آپ اپنی پوری کمیونٹی اور پوری قوم کو تباہی کے گڈھے کی طرف کیوں ڈال رہے ہیں؟ اسلام میں کوئی عشق نہیں ہے، اسلام میں محبت ہے. اور یہ محبت بھی کون سی محبت ہے؟ جو نکاح کے بعد ہوتی ہے. اسلام میں نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے، محبت کے بعد نکاح نہیں ہوتا. اسلام میں لو میرج نہیں ہے. اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ پہلے لڑکی کو پسند کرو پھر نکاح کرو. اسلام یہ کہتا ہے رشتہ دیکھو، لڑکی پسند آ جائے نکاح کر لو، محبت کر کے نکاح کرو. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں. اسلام میں لو میرج نہیں ہے. اور اللہ کی قسم جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ کالج کے کیمپس میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ہاسٹل کے کمروں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ کٹیہار کے پارکوں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ریسٹورنٹ میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ زنا کے اڈوں پر نہیں پیدا ہو سکتی. جو محبت نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے. جانتے ہو نکاح والی محبت کیسی ہوتی ہے؟ 60 سال کا بوڑھا ہے، 50 سال کی بڑھیا ہے. نہ بڑھیا کے اندر اب کوئی خوبصورتی بچی ہے، نہ بڈھے کے اندر اب کوئی طاقت بچی ہے.
लेकिन बुढ़िया को खांसी आती है तो बूढ़ा बेचैन हो जाता है, बूढ़े के पेट में दर्द होता है, बुढ़िया बेचैन हो जाती है। बुढ़िया 2 दिन के लिए मायके चली जाती है, बूढ़े को रात में नींद नहीं आती है, बूढ़े के सर में रात में दर्द होता है, बुढ़िया अपनी नींद कुर्बान करके अपने शौहर के सर को दबाती है। ये प्यार है मेरे भाई, ये ट्रू लव है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत किसने पैदा की? अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरे बंधु, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल दी, रहमत डाल दी। अल्लाह ने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। लड़का लड़की को नहीं जानता, उसने कभी शक्ल भी शादी के पहले नहीं देखी थी। उसके माँ बाप गए, लड़की को पसंद किया, निकाह हो गया। मौलवी साहब ने अल्लाह का कुरान पढ़ा, कलाम पढ़ा, निकाह हो गया। दोनों में इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि लड़का अगर परदेश में जाने लगता है, लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। अल्लाह ने फरमाया ये मोहब्बत पैदा करने वाले हम हैं। मेरे बंदो, ये सच्ची मोहब्बत है, ये सच्चा प्यार है जो उसके दिल में हमने डाला है, जो शौहर के दिल में बीवी के लिए हमने डाला, जो बीवी के दिल में शौहर के लिए हमने डाला। आज हमारा नौजवान जिना के अड्डों की तरफ जा रहा है। मुसलमान लड़कियां आज गैरों के साथ भाग रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज सबसे पहले अपने ईमान की कदर करो, अपने ईमान की अहमियत को समझो, अपनी तौहीद की अहमियत को समझो, अपने सर को अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे न झुकाओ। बहुत से अहले हदीसों के घर में भी तावीज पहना जा रहा है, बच्चों की मालिश हो रही है, मां पेशानी पर टीका लगाती है। पूछो टीका क्यों लगाती हो? कहती है नजर ना लग जाए। बच्चा बीमार हो गया, गले में काले रंग का धागा बांध देती है। बच्ची बीमार हो गई, पेट में धागा बांध देती है। अहले हदीसों के घरों में यह सब होने लगा है। माफ कीजिएगा, अगर तौहीद में कमी है, अगर तौहीद गड़बड़ है, तो हमें और आपको अपने आप को अहले हदीस कहने का कोई हक नहीं है। वो अहले हदीस हो ही नहीं सकता जिसके घर में तौहीद ना हो, जिसके दिल में तौहीद ना हो। अरे हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ना, हम कयामत के दिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नबी का दामन वो पकड़ेगा जो तौहीद पर होगा। आइए बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाता हूं। कयामत के दिन अल्लाह के नबी किसकी शफाअत करेंगे, किसका दामन मिलेगा, नबी का दामन किसको मिलेगा? जरा इस हदीस को अपने सामने रखिए। सही बुखारी के अल्फाज हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया। अच्छा, अबू हुरैरा कौन है? जानते हैं आप अबू हुरैरा कौन है? पता है? बोलो भाई, सो रहे हो या जाग रहे हो? अबू हुरैरा कौन है? सहाबी हैं, बस इतना मालूम है, सहाबी हैं। और कुछ? अबू हुरैरा वो सहाबी हैं, उनका कोई काम धंधा नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकान नहीं। उनका बस एक ही काम है, वो 24 घंटे नबी के दरवाजे पर रहते हैं, नबी के साथ रहते हैं, नबी की बातों को नोट करते हैं, नबी की हदीसों को नोट करते हैं, उनको सुनते हैं और याद करते हैं। आज 1 घंटे की तकरीर हमको आपके सामने करनी है तो हम मोबाइल का सहारा लेते हैं। कोई हदीस पढ़नी है, सर्च करते हैं कि हदीस एक बार रिपीट कर लूं, हदीस सही है कि नहीं, सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। अबू हुरैरा के दौर में मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, मगर अल्लाह ने अबू हुरैरा को गजब की मेमोरी दी थी। 5274 हदीसों को अबू हुरैरा ने याद किया था। 5274 हदीसों को हजरत अबू हुरैरा ने याद किया था मेरे भाइयों, और पूरा मिनवान जैसे नबी से सुना था वैसे उम्मत को पहुंचाया था। अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मन असादुन्नासी बिशफाती का, कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफात नसीब होगी?
اب ذرا اللہ کے نبی کا انداز دیکھیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے. لما رأیت من حرصک علی الحدیث, اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے, تم حدیث کو سیکھنا چاہتے ہو, تم حدیث کو جاننا چاہتے ہو, تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے. کاش اللہ ہمارے نوجوانوں میں یہ تڑپ پیدا فرماتے. میرے نوجوان ساتھیوں, آج آپ کے موبائل میں حدیث کا بھی سافٹ ویئر ہونا چاہیے. واٹس ایپ چلانے والوں, فیس بک چلانے والوں, آپ کے موبائل میں کوئی ایسا ایپ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کم سے کم روزانہ ایک حدیث کا بھی مطالعہ کریں. آج ماشاءاللہ ایک ایپ آتا ہے موبائل کے اوپر اسلام 360, ایک ایپ آتا ہے محدث لائبریری, میں نام بتا رہا ہوں نوٹ کر لو اس کو. اسلام 360 محدث لائبریری پلے اسٹور میں آپ کو مل جائے گا. ایپ ڈاؤن لوڈ کرو, حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں, قرآن کی کم سے کم 10-12 تفسیریں موجود ہیں. قرآن کی مستند تفسیر ہے تفسیر احسن البیان, آپ اس کا مطالعہ کیجئے. آپ حدیث کی کتابوں کو کھولیے اور روزانہ زیادہ نہیں ایک حدیث کا آپ مطالعہ کیجئے. یہ تڑپ آپ کے دل میں بھی پیدا ہونی چاہیے جو حضرت ابو ہریرہ کے دل کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ. اے ابو ہریرہ کل قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی, یہ وہ انسان ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا, جو توحید پر رہا ہوگا, جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہوگا, جو شرک کے بغیر دنیا سے گیا ہوگا. تو مشرک کو میرے بھائی نبی کا دامن بھی نصیب نہیں ہوگا. مگر آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. یہ ایمان کیسا ایمان ہے میرے بھائی کہ آج مسلمان مزاروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے. یہ مہینہ آیا ربیع الثانی کا, اس مہینے میں بڑے پیر صاحب کے نام کا بکرا ذبح ہوتا ہے, ان کے نام کی 11ویں ہوتی ہے. تو اس امت کی سب سے بڑی پرابلم شرک ہے. اور آگے بڑھیے, آج یہ امت ذلیل ہے, پریشان ہے, خار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس امت نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا. وہ قرآن کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا. اے انسانوں, تمہارے دل کی کیا اوقات ہے؟ تمہارا دل تو معمولی سا دل ہے. اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا. آج قرآن پڑھا جا رہا ہے, ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. یہاں تو قرآن پڑھا جاتا تھا, اللہ کے پیارے نبی جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے صحابہ رونے لگتے تھے. صحابہ کبھی کبھی قرآن پڑھتے تھے, اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. قرآن کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے. او لوگو, آج وہی قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے, ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن. فضیل ابن عیاض کو دیکھو, اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو ہے. ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے, رات کا سناٹا ہے, اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور قرآن پڑھتے پڑھتے 27ویں پارے کی سورہ حدید کی
26वें पारे की सूरह हदीद की आयत पढ़ता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं? ऐ ईमान वालो, क्या अब भी तुम नहीं सुधरोगे? क्या तुम अब भी तौबा नहीं करोगे? जब फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में कुरान की यह आयत पड़ी, फुज़ैल इब्न अयाज़ ने फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की और कहा कि ऐ अल्लाह, वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। और उस दिन के बाद से फुज़ैल इब्न अयाज़ ने डाका डालना बंद कर दिया और इतने बड़े आबिद बन गए कि अपने ज़माने के सबसे बड़े अल्लाह वालों में उनका शुमार होने लगा और खाने काबा का 24 घंटे खाने काबा के पास वो जिंदगी गुजारने लगे। कुरान की एक आयत दिल की दुनिया बदल देती है। मगर हमारा नौजवान, उस बेचारे को तो गाने में मजा आता है, उसको म्यूजिक में मजा आता है। वो ईयरफोन लगा करके कानों में बाइक भी चला रहा है तो गाना सुन रहा है, कार में बैठा है तो कार में भी गाना बजा रहा है, उसको म्यूजिक में सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे बंदो, तुम अल्लाह को याद किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है और जिस दिल को गाने से सुकून मिले, जिस दिल को म्यूजिक से सुकून मिले, समझ जाओ कि वो दिल मुर्दा हो चुका है। उस दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो दिल मुर्दा हो चुका है। दिल अगर जिंदा है तो उसको कुरान के जरिए सुकून मिलेगा। आज हमारा नौजवान कुरान नहीं पढ़ता, कुरान नहीं सुनता। किसी अच्छे कारी की आवाज में कुरान पढ़ो। कभी यूट्यूब खोलो, उस पे लिखो सूरह मरियम शेख सऊद अश-शुरैम की आवाज में, सूरह मरियम शेख सुदैस की आवाज में, सूरह रहमान शेख मुअक्किली की आवाज में, शेख मिनशावी की आवाज में सूरह मरियम। किसी अच्छे कारी की आवाज में आप कुरान की तिलावत सुनो मेरे भाई, अल्लाह की कसम आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपकी रूह सरशार हो जाएगी। अल्लाह के कलाम में आज भी वो कशिश है, वो अट्रैक्शन है, मगर हमने कुरान को तबर्रुक की किताब बना दिया। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? भाई भाई में झगड़ा हुआ, चलो कुरान उठाओ कसम खाने के लिए। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? कुरान को चूमने के लिए। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? कुरान को पढ़ करके किसी को दम करने के लिए नहीं मेरे भाई। कुरान का ये सारा मकसद बाद में है। कुरान का सबसे बड़ा मकसद है कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को समझा जाए, कुरान पर गौर किया जाए और कुरान पर अमल किया जाए। तारिक अनवर साहब हमारे दोस्त हैं, मैसेज किया इन्होंने हमको। हमने एक दिन मैसेज नहीं देखा, 2 दिन मैसेज नहीं देखा, 1 हफ्ता गुजर गया, 1 महीना गुजर गया। तारिक साहब ने कई मैसेज हमको किए, हमने मैसेज नहीं देखा। इनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये सोचेंगे यार दोस्ती का दावा है और मेरा मैसेज भी नहीं देखा जा रहा है। व्हाट्सएप पर कोई दोस्त मैसेज करे और हम व्हाट्सएप खोलें और दुनिया भर के मैसेज चेक करें और अपने दोस्त का मैसेज चेक ना करें तो दोस्त तो नाराज हो जाएगा ना। कुरान अल्लाह का मैसेज है, कुरान अल्लाह का मैसेज है और वो मैसेज हमें मिला है मेरे भाई। ये मैसेज हमें मिला है और ये इसलिए मिला है कि इस मैसेज को हम पढ़ें और दुनिया को ये मैसेज पढ़ के सुनाएं, मगर हम खुद नहीं पढ़ते। कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में हमारा गरेबान पकड़ा जाएगा मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी हमारा गरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे वक़ाल ar-रसूल या रब्बी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के रसूल कहेंगे आय अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, आय अल्लाह मेरी कौम कुरान को नहीं पढ़ती थी। मोबाइल पर मैं व्हाट्सएप का मैसेज तो 50 बार चेक करती थी, मोबाइल पर मैसेज तो 50 बार चेक करती थी, आय अल्लाह तेरा मैसेज ये कभी खोल करके नहीं देखते थे। आधा घंटा के लिए सुबह दुकान खोलने जाते हो, आधा घंटा बैठ के तिलावत कर लो। सुबह नौकरी पे जा रहे हो, जाने के पहले 15 मिनट कुरान की तिलावत कर लो मेरे भाई। दिन भर फुर्सत नहीं मिलती, रात में आओ खाना खाओ। आज तो मोबाइल पर भी कुरान मौजूद है, मोबाइल पर 10 मिनट का टाइम निकालो, थोड़ा सा कुरान पढ़ दो, थोड़ा सा तर्जमा पढ़ दो।
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا، کیا ہے کوئی قرآن سے سبق حاصل کرنے والا؟ تو یہ امت قرآن سے دور ہے، یہ امت نماز سے بھی دور ہے۔ مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، مسجد بن بھی جائے گی انشاءاللہ، مگر آج مسجدوں کا حال کیا ہے؟ جلسے میں آ رہے ہیں 1000 لوگ، فجر تک سب گاؤں میں رہتے بھی ہیں، لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ ملیں گے؟ 20 لوگ، 25 لوگ، 10 لوگ، 15 لوگ۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، مسلمان کا کاروبار نہیں بند ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں بہت کچھ بدل رہا ہے، مگر ایک چیز نہیں بدلی ہے وہاں اب بھی۔ لوگوں کو سعودی عرب کی برائیاں نظر آتی ہیں، برائیاں کہاں نہیں ہیں میرے بھائی، دنیا بدل رہی ہے، سعودی عرب بھی بدل رہا ہے، مگر ایک چیز آج بھی سعودی عرب کے اندر ہے۔ آج سے 5 سال پہلے جب مجھے سعودی عرب جانے کا موقع ملا 2017 میں، مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس پر تھوڑی دور پر ایک دکان پر میں نقاب خرید رہا تھا، میری اہلیہ نے فون کیا تھا نقاب لینا ہے، نقاب لے رہا تھا میں، نقاب میں پسند بھی کر چکا تھا، ریٹ بھی طے ہو چکا تھا۔ مسجد نبوی سے کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آنے لگی۔ دکاندار نے فوراً کہا بھائی صاحب نماز کے بعد آئیے۔ میں نے کہا یار 5 منٹ کا کام ہے، نقاب پسند ہو چکا ہے، پیسہ لے دیتا ہوں میں، سودا طے ہو چکا ہے، لے لو۔ اس نے کہا نہیں، اذان ہو گئی ہے، اب میں سودا نہیں کر سکتا، اب کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا، اذان ہو چکی ہے، اب آپ جائیے نماز پڑھ کے آئیے، میں ملوں گا آپ کو۔ اللہ کی قسم میرا دل باغ باغ ہو گیا، مجھے لگا کہ اسلام ابھی زندہ ہے، ایمان ابھی زندہ ہے۔ یہی ہونا چاہیے میرے بھائی، آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کی دکان، آپ کی بزنس اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں ہے، نماز سے بڑا نہیں ہے۔ آج ہم لوگ اپنے کاروبار کو بنیاد بنا کے نماز سے دور ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور نماز ان کے کاروبار کو تو بند کر سکتا ہے، لیکن ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی۔ آج کا مسلمان نماز سے دور ہے۔ پچھلے سال میرا پروگرام تھا مالدہ میں، کلیا چک میں، اتفاق سے اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ کلیا چک کے مارکیٹ سے گزرنا محال ہو گیا، اتنی بھیڑ تھی اور اتنا جلوس نکل رہا تھا۔ کس کا جلوس نکل رہا تھا بھائی؟ نبی کے عاشقوں کا، نبی کے چاہنے والوں کا۔ بڑے بڑے ڈی جے لگا کر کے ہم محبت رسول کا ڈھڈورا پیٹ رہے تھے۔ جس نبی نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نبی کی محبت کے نام پر آج ہم سڑکوں کو جام کر رہے تھے۔ کتنے مریض بیچارے پھنسے تھے، کتنی ایمبولینس پھنسی تھی، لیکن مسلمان اپنے جشن منانے میں بزی ہے۔ نبی کی محبت میں جلوس منانے اور جشن منانے والے مسلمانوں کو کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جس نبی سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ایک چیز تھی نماز۔ وہ نبی نماز سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو، محمد کو سکون پہنچا دو، نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون پہنچا دو۔ اللہ کے نبی کو نماز کے ذریعے سکون ملا کرتا تھا۔ اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کو یہ وصیت کر کے گئے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، او لوگو نماز کا خیال کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے میرے بھائی۔ روزہ زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، حج زمین پر فرض ہوا، نماز آسمان پر فرض ہوئی، نماز کا حکم آسمان پر دیا گیا۔
اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے مومن، اگر تو اللہ والا بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے اونچا مقام پانا چاہتا ہے، تو نماز کی پابندی کر. تو بغیر نماز کے اللہ والا نہیں بن سکتا ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ امت نماز سے بھی دور ہے. یہ امت اپنے نبی کی سنت سے بھی دور ہے. نماز پڑھ رہی ہے، کیسے پڑھ رہی ہے؟ جیسے باپ دادا پڑھتے تھے. کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی ناپ پر باندھ رہا ہے. یہ جاننے کی کوشش نہیں کہ نبی کا طریقہ کیا تھا. یہ امت سنت سے دور ہے، اور اسی لیے آج اس امت کے اندر طرح طرح کا اختلاف ہے. اتنا اختلاف ہے، اتنا اختلاف ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک بڑا بینر میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر بینر پہ لکھا تھا وہابی، اور ساتھ میں گالی لکھی تھی. وہابی کے نام کے ساتھ گالی لکھی تھی. اتنی نفرت ہے. شادی کے کارڈ میں، باقاعدہ شادی کے کارڈ میں چھاپا جاتا ہے یہ شادی فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے. ایک شادی کا ویڈیو آیا میرے بنارس شہر کا کہ شادی ہو رہی ہے، بارات نکل رہی ہے، اور بارات میں اعلان ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر میں کہ اس بارات میں جتنے وہابی ہیں اور جتنے دیوبندی ہیں وہ چلے جائیں، ورنہ ان کو مار کے بھگایا جائے گا. کتنی مسجدیں ہیں، مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے یہ مسجد فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے. کیا میرے نبی کی تعلیم ہے؟ میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی. میرے نبی کا حال تو یہ کہ مسجد میں ایک دیہاتی آتا ہے، ایک عربی آتا ہے، اور جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر وہ کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے. صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لا تضرموا، رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو. اگر تم اس کو روکنے کی کوشش کرو گے وہ ادھر ادھر جائے گا اور پیشاب اور پھیل جائے گی. اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو مت روکو. جب وہ پیشاب کر چکا، اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا، بڑے پریم سے کہا، بڑی محبت سے کہا، بڑے پیار سے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لهذا. میرے بھائی یہ مسجد ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے. انما هي لذکر اللہ والصلاۃ، مسجد تو اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے. میرے بھائی یہ پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے. دیہاتی کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ چلا گیا. ابھی اللہ کے نبی نے اتنے پر بس نہیں کیا، پانی کا بکٹ منگایا، پانی کی بالٹی منگائی، پیشاب کو صاف کروایا، اور جب پیشاب صاف کر دی گئی آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، جب وہ پیشاب کر رہا تھا تم اتنے جذبات میں کیوں آ گئے تھے؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. اے میرے صحابہ، تمہیں دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں پریشانی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. تمہارا کام دنیا میں آسانی پیدا کرنا ہے، تمہارا کام دنیا میں پریشانی پیدا کرنا نہیں ہے. یہ مسلمان کی، یہ نبی کی تعلیم یہ ہے میرے بھائی. آج نبی کا چاہنے والا مسلکوں کے نام پر بٹا ہوا ہے. کیوں بٹا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے. اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے میرے بھائی. آپ بہار کے، میں یو پی کا ہوں، آپ کی برادری الگ ہے، میری برادری الگ ہے، لیکن آپ کے دل کا درد میرا درد ہونا چاہیے، میری تکلیف آپ کی تکلیف ہونی چاہیے. دنیا کے کسی کونے کے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے تو دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو بھی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے.
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو, اتنی محبت کرو ایک دوسرے سے, کمثل الجسد الواحد, جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے, اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى, اگر بدن کے اندر کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے, پورا شریر بے چین ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو, اتنی محبت کرنے والے بنو. آج ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے, نفرت کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. ایک مسلک کا مسلمان انتقال کر گیا, دوسرے مسلک کے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی, فتویٰ آ گیا کہ جتنے لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا. میڈیا میں خبر آ گئی, میڈیا نے مذاق اڑایا ہمارا. آج میڈیا والوں کو بھی پتہ چل چکا ہے مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں, کتنا اختلاف ہے. اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو. آج ایک مسلک کا مسلمان گرفتار ہوتا ہے, اس کو پھنسایا جاتا ہے, اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے. دوسرے مسلک کا مسلمان فیس بک پر تالی بجاتا ہے, مٹھائی بانٹنے کی بات کرتا ہے. کیوں صاحب, کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کا ٹارگٹ صرف ایک مسلک ہے؟ نہیں, دشمن کا ٹارگٹ مسلمان ہے. آج ایک مسلک کی باری آئی ہے, کل دوسرے کی باری آئے گی. نمبر سب کا آئے گا اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے. اتحاد پیدا کرو, یونٹی پیدا کرو میرے بھائی. چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہے اس ملک میں. جین مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں, سکھ مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں. آج بڑے بڑے گرودوارے چل رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لنگر میں کھانا دیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی گرودوارے میں کوئی گھپلا ہوا, کوئی کیس ہوا, کوئی کورٹ کچہری میں گیا؟ مسجدوں میں کیس چل رہا ہے, مدرسوں میں کیس چل رہا ہے. کیوں؟ ہم چور ہو چکے ہیں, ہم بے ایمان ہو چکے ہیں, ہم فراڈ ہو چکے ہیں. مسجدوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے, مدرسوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے, یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھایا جا رہا ہے, بیوہ کے نام پر آئی رقم کھائی جا رہی ہے. یہ امت ایسے ہی پریشان نہیں ہے میرے بھائی, بڑے مسئلے ہیں اس امت کے. ہم نے کیا سمجھا, داڑھی رکھ لی, نمازی ہو گئے, ماتھے پر سجدے کا نشان ہے, دیندار ہو گئے. بہت اچھی بات ہے, نماز بہت ضروری ہے, داڑھی بھی بہت ضروری ہے, سجدے کا نشان ہے, بہت اچھی بات ہے. مگر معاف کیجئے, یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہے. آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کا بیہیویئر کیسا ہے, پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے آپ. اللہ کے پیارے نبی اللہ کی قسم کھا کر کے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, واللہ لا یومن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں. پوچھا گیا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ, جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو, اس سے سرکشت نہ ہو, جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو. اخلاق آپ کا اچھا نہیں ہے تو آپ اللہ کے بچ نہیں سکتے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے ترازو پر قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو بہترین اخلاق ہوں گے, اچھے اخلاق ہوں گے. اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی. بھارت میں آج بھی لوگ قرآن نہیں پڑھتے, لوگ حدیث نہیں پڑھتے, لوگوں نے نبی کی سیرت کو بھی نہیں پڑھا, لوگ ہمیں اور آپ کو پڑھتے ہیں. آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں, لوگ آپ پر خاص نظر رکھتے ہیں. مسلمان کیسا کرتا ہے, آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں, کوئی بڑھیا عورت آ گئی, آپ اپنی سیٹ خالی کر دیجئے, اس کو بٹھا لیجئے. کوئی پریگننٹ عورت آ گئی, آپ کھڑے ہو جائیے, کہیے بیٹھ جائیے. کوئی بوڑھے بزرگ نظر آ گئے, چچا آئیے آپ بیٹھ جائیے. راستے میں آپ جا رہے ہیں, کوئی بوڑھا جا رہا ہے لاٹھی لے کر کے سڑک کے اس پار, اس کو جانا ہے,
آپ کو جلدی بھی ہے کہیں کام ہے, لیکن آپ نے ہاتھ پکڑا, چاچا آئیے میں آپ کو سڑک پار کرا دیتا ہوں. یہ اخلاق ہے میرے بھائی. اس کا جو اثر پڑے گا سامنے والے کے دل پر, وہ آپ کی کتابوں کا نہیں پڑے گا, وہ آپ کی تقریروں کا نہیں پڑے گا, آپ کے اخلاق کا دل پر اثر پڑے گا. اور یہی کام کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے نبی نے تو کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا. جن لوگوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی, جن لوگوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دی تھی, جن لوگوں نے آپ کی بیٹی زینب کے اوپر حملہ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا, جن لوگوں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا, جن لوگوں نے طائف میں آپ پر پتھر برسائے تھے, اللہ کے نبی نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا. اور جب بدلہ لینے کا موقع آیا, مکہ والے لائن سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں, آپ بدلہ لے سکتے ہیں, آپ سب کی گردن مار سکتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, اے مکہ والو جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہ لیں گے, کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. آج اخلاق سے ہم دور ہیں میرے بھائی. آج ہمارا اخلاق اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے. جانتے ہو انسان کے اخلاق کی پریچھا ہوتی ہے اس کے گھر میں. انسان زمانے کے لیے اچھا ہو, اپنے گھر والوں کے لیے اگر اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو, اور وہ لوگوں میں اپنے پریوار کے لیے اچھا ہوں. میری 9 بیویاں ہیں, جا کر کے پوچھ لو میری کسی بیوی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے. میں 9 بیویوں کا شوہر ہوں, لیکن ساری بیویوں کو خوش رکھتا ہوں, سب کا حق ادا کرتا ہوں, سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں. میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی. پیارے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جنت میں کون سی چیز سب سے زیادہ لے کر کے جائے گی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حسن الخلقی, اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو. اچھا اخلاق سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جائے گا. پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم کے اندر کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, زبان لے کر کے جائے گی اور شرمگاہ لے کر کے جائے گی. زبان کی حفاظت کرو, گالی نہ دو, اس سے کسی کو کی غیبت نہ کرو, کسی کی چغلی نہ کرو, کسی پر بہتان نہ لگاؤ, اور شرمگاہ کی حفاظت کرو. زبان اور شرمگاہ یہ 2 چیزیں انسان کو جہنم میں لے کر کے جائے. آج یہ امت اخلاق سے بھی دور ہے. اس امت کا نوجوان آج مختلف برائیوں میں پڑا ہوا ہے. اس نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جوانی کی کیا اہمیت ہے. بیچارہ نماز نہیں پڑھتا ہے, کیا سوچتا ہے ارے جب بوڑھے ہو جائیں گے ڈنڈا لے کے چلنے لگیں گے, لاٹھی لے کے چلنے لگیں گے, نماز بھی پڑھنے لگیں گے. میرے پیارے ساتھیوں کیا گارنٹی ہے اس بات کی آپ کے 50 سال کے ہونے تک آپ زندہ رہیں گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ الہ آباد کی سرزمین ہے یو پی کے اندر, 1 سال پہلے میرا پروگرام تھا. ڈاکٹر محسن نام کا ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے, خوبصورت 20-22 سال کا نوجوان ہے, میرے پاس آتا ہے, مجھ سے باتیں کرتا ہے, میرا موبائل نمبر بھی لیتا ہے, اپنا موبائل نمبر بھی دیتا ہے, میرے ساتھ سیلفی بھی لیتا ہے, فیس بک کے اوپر اس سیلفی کو ڈالتا بھی ہے. اور ابھی 1 مہینہ پہلے خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہو گیا ہے, اس کے حق میں دعا کیجئے. اور 2-4 روز کے بعد فیس بک کے اوپر خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا, اب اس دنیا میں نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی,
موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، آپ کے پریوار کو آپ کی کتنی ضرورت ہے، آپ کے ماں باپ کو آپ سے کتنی امیدیں ہیں، آپ نے مکان بنایا کہ نہیں بنایا، آپ کو نوکری ملی کہ نہیں ملی۔ موت تو آئے گی اور اپنا کام کر کے چلی جائے گی۔ او لوگو، اس جوانی کی قدر کر لو، اس جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارو، اس جوانی میں اللہ کو خوش کر لو۔ نماز کی پابندی جوانی میں کرو، اپنے چہرے کو داڑھی سے جوانی میں سجا لو، اپنے ماتھے کو سجدے کے نشان سے جوانی میں سجا لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، او لوگو 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے کے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے کے آنے کے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنے بیمار ہونے کے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم کو موت آ جائے۔ قدر کرو اپنی جوانی کی۔ جوانی کا سجدہ، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی گرمی سے بچنے والا نہیں ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیب بندوں میں میرے نوجوان ساتھیوں آپ بھی رہیں گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط بس ایک ہے، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو من مانے طریقے سے نہیں گزارا ہوگا، جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، جس نے جوانی میں نماز کی پابندی کی ہوگی، جس نے جوانی کو مستانی نہیں بنایا ہوگا، جس نے جوانی کو زناکاری سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو شراب سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو نشے سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو عشق و محبت کے چکر سے بچایا ہوگا، اس نوجوان لڑکی اور لڑکے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہوگی۔ اور آخری بات، اس امت کی پرابلم کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے میرے بھائی، اس امت کی عورتوں کا بگاڑ۔ میری ماں بہنوں، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی ذمہ داری مردوں سے زیادہ ہے۔ ایک لڑکا اگر بگڑا تو ایک انسان بگڑا، ایک عورت اگر غلط راستے پر گئی تو ایک پورا پریوار غلط راستے پر جائے گا۔ عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے۔ اسی لیے عورت کی تربیت پر خاص طور سے شریعت نے توجہ دی ہے۔ اگر عورت ماں ہے، اسلام یہ کہتا ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی پرورش کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ عورت اگر بیوی ہے، اللہ کے نبی فرماتے تمہیں سکون پہنچاتی ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس 4 کام کر لو کامیاب ہو جاؤ گی۔ صرف 4 کام کر لو، عورت کو 4 کام کر لے کامیاب ہے وہ۔ ایوم امراتن سلت خمسها وصامت شهرها واتعت زوجها واحسنت فرجها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج کتنی عورتیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتی ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو، کہتی ہیں مولوی صاحب چھوٹا بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے، کپڑے پاک نہیں رہتے، کپڑے صاف نہیں رہتے۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، کیا حضرت فاطمہ نے بچے نہیں پالے تھے؟ کیا حضرت خدیجہ نے بچے نہیں پالے تھے؟ کیا صحابیات نے بچے نہیں پالے تھے؟ اس زمانے میں تو پیمپر بھی نہیں تھا، اس زمانے میں تو اتنی ترقی بھی نہیں تھی۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیوں سے آپ کو نوازا ہے۔ نماز چھوڑنے کے بہانے تلاش نہ کرو۔ ایوم امرات صلت خمسہا، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان کا روزہ رکھے، واطاعت زوجہا، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی صحیح بات مانے، غلط بات نہیں ماننا ہے، صحیح بات اور شوہر کی مانے۔ وَآسَنَتْ فَرْجَهَا، اور چوتھا کام یہ کرے کہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ جانتے ہو کپڑا جتنا سفید ہوتا ہے اس پر میل اتنا جلدی چڑھتا ہے۔ جیسے یہ کپڑا میں پہنے ہوں،
یہ ہرے کلر کا کپڑا ہے، میلا بھی ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا، یہ وائٹ ہوتا بہت جلدی میلا ہو جاتا ہے۔ عورت کا کیریکٹر بھی سفید کپڑے کی طرح ہے، ایک معمولی سا غلط کام اس کے کیریکٹر کو داغدار بنا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جو عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ میری پیاری ماں و بہنوں، آج آپ سے غلط کام کروانے کے لیے شیطان نے بہت سارے جال بچھا کے رکھے ہیں۔ بے حیائی کا جال بچھایا ہے، بے پردگی کا جال بچھایا ہے، موبائل کا جال بچھایا ہے، زناکاری کا جال بچھایا ہے۔ میری پیاری ماں و بہنوں، اس جال سے اپنے آپ کو بچا لو، اس جال سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔